العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماه العافون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي لا يزال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر ضياها برحمته وترى بالسطور ميدان عرضه الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم الله تعالى العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات الله عليه وسلم. محترم شیعان حضرت قدار، واقعاً موسم بہت خراب ہے، بارش بھی جاری ہے، لیکن حسین والے کوئی بھی موسم ہو، ماحول خراب ہو، جب ذکر علی سننے بیٹھتے ہیں تو پھر گھبراتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جن حضرات کے موبائل جیب میں ہے وہ پولیتھین میں کر لیں یا موبائل کو کسی جگہ رکھ دیں، اس لیے کہ آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس فرش عزا سے اٹھ کر مت جائیں، اس لیے کہ جب مجلس شروع ہو جاتی ہے آپ یقین مانیے، اور یہ موقع ہے یہ عرض کرنے کا، ماشاءاللہ بارش جاری ہے، میں مظفرپور شہر میں مجلس خطاب کر رہا تھا، سنیے گا، اور مجلس کے درمیان زلزلہ آ گیا، آپ اتنا متوجہ رہیں، مجلس کے درمیان زلزلہ آیا، ممبر ہلا تھا، توجہ ہے، ممبر ہلا تھا، مجمع بیٹھا ہوا تھا، توجہ کسی نے مجھ سے کہا مولانا رضی حیدری صاحب مجلس کو روک دیجئے، توجہ ہے، مجلس کو روک دیجئے، زلزلہ آ رہا ہے، عزا خانہ ہلا ہے، ممبر ہلا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ ذکر علی ہے، نہ کل رکا تھا نہ آج رکے گا، توجہ ہے، جو جہاں ہے وہ وہاں سے سنے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، آپ صبح سے مجلسیں کر رہے ہیں، توجہ ہے، یہ ذکر علی ہے، نہ کل رکا تھا نہ آج رکے گا، توجہ ہے، ممبر ایسے ہلا تھا، توجہ ہے، ممبر ایسے ہلا تھا، عزا خانہ ہلا تھا، کچھ حضرات فرش عزا سے اٹھ کر عزا خانے کے باہر جانے لگے، جب وہ جانے لگے میں نے کہا جانے والوں یاد رکھنا اگر باہر مر گئے تو ہلاکت ہے، فرش عزا پہ مر گئے تو شہادت ہے۔ توجہ ہے، فرش عزا پہ مر گئے تو شہادت ہے، مجمع پلٹا، توجہ ہے، جو چلا گیا تھا وہ آیا اور بیٹھا فرش عزا پر، نہیں غور فرمایا، بیٹھ گیا، مجلس سننے لگا، مجلس جاری تھی، زلزلہ جاری تھا، آپ نے غور نہیں فرمایا، توجہ نہیں کی، میں نے کہا سنو سنو، باہر کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اندر کی ذمہ داری یہ رضی حیدری لیتا ہے، غور نہیں فرمایا، یہ رضی حیدری لیتا ہے، باہر موت آ سکتی ہے، نہیں غور فرمایا، اندر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اندر آتی ہے مادر حسنین فاطمہ زہرا، جو ہے اندر آتی ہے مادر حسنین خاتون جنت فاطمہ زہرا، توجہ ہے، ملائک الموت کی مجال نہیں، وہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے، صلوات محمد والے محمد پر بابا سے بلند جائے۔
توجہ ہے؟ دیکھیں منزل دیکھیں انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، محسوس ہوں گے. بہت توجہ. دیکھیں قرآن میں میں بہت جلدی اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ کے دلوں کے قریب آتا ہوں. کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی. سنیے گا. سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا قرآن میں کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی جس پہ ستارہ اترا. اور پھر کیا کہا؟ انہو قسم لا تعلمون عظیم. انسانوں اگر تم جان لو یہ قسم بہت عظیم ہے، بہت بڑی قسم ہے. اور پھر کیا کہا؟ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے. لیکن ہے کہا فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کے رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے سروں پر اللہ نے اپنے ید قدرت سے تاج تاج سجا دیے ہیں. یعنی جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں. ایک اور فرمایا دنیا والوں تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں تم اور ہو، حسن اور ہیں تم اور ہو، حسین اور ہیں تم اور ہو، فاطمہ اور ہے تم اور ہو، رسول اللہ اور ہے. ایک اور فرمایا اس لیے کہ جب تم دنیا میں آئے تو نجس تھے، دنیا سے گئے تو نجس. انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا اتنا نجس ہو گیا اگر چھو لیا جائے تو غسل واجب ہو جائے. اور مقابلہ ان سے کرتا ہے جو دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک. مولوی صاحب آپ کے پاس دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ سنیے گا. جب امام حسن کی ولادت ہوئی رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمن لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو. تو ایک مرتبہ ام ایمن کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی بچے کو غسل ولادت نہیں دیا گیا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ام ایمن تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا. توجہ ہے، تو اس کو پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا. انسان دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا تو نجس، دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ. قسم خدا کی بڑی قیمتی بات ہے. آپ کی روح کی قسم اگر ایک حسینی کا ہاتھ نہ اٹھا تو مولا سے بھیک نہیں مانگی. سنیے گا. انسان دنیا میں آیا تو مردہ، دنیا سے گیا تو مردہ. نہیں غور فرمایا ہمیں دو شخصیتیں ایسی ملی جو آنے سے پہلے زندہ، جانے کے بعد زندہ. کون ہے؟ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک علی ہے، ایک حسین ہے. علی نے دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی مدد کر کے بتایا، آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتایا. توجہ. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتایا، جانے کے بعد زندہ. اور جملہ کہوں بھائیا ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، ہم مردوں کے ماننے والے نہیں ہیں. نہیں غور فرمایا. ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ، اور ثبوت دے رہے ہیں ہماری قوم زندہ. نہیں غور فرمایا. ہماری قوم زندہ، ہمارے جوان زندہ، ہمارے بزرگ زندہ. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا امام زندہ ہو. توجہ ہے. جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، بہت بڑی بات عرض کرنا چاہتا. سنیے گا. پہلے ایک شعر سن لیجیے. موضوع سے مربوط ہو گیا. دشمنی کس سے ہے؟ حسین سے، حسن سے، علی سے، فاطمہ سے. سنیے تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ بھائی ذرا بولے، قسم خدا کی بولے. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. جو ہے ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے، ذرا دیکھ اپنے خمیر میں، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. سب مل کے بولے میرے بھائی.
ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے سنیے گا، موسم خراب ہے، آپ مجھے ایمان سے بتائیے آپ کے دماغ پہ کوئی اثر ہوا؟ آپ کے وجود پہ کوئی اثر ہوا؟ اس لیے کہ فضائل علی سنانے میں اسی وقت مزہ آتا ہے جب موسم خراب ہو، اور جو ہے اسی ٹائم مزہ آتا ہے. سنیے قسم خدا کہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے، سنیں جوان مولا آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے. ایک رسالے میں پڑھا ہے ایک جہاز ہے جو پانی پر رواں دوا ہے، سمندر پر رواں دوا ہے، پانی کا جہاز ہے، رواں دوا ہے. جہاز کے اندر کچھ گڑبڑی ہوئی اور جہاز کے اندر پانی بھرنے لگا. جب پانی بھرنے لگا تو ایک مرتبہ لوگ گھبرائے، ڈرے، اور کیپٹن صاحب دوڑے دوڑے آئے کہ بھائی ایسا ہے سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہاز کے اندر پانی بھر گیا. سنیے گا، دنیا والے پریشان ہوئے جو دنیا کو چاہتے تھے. نہیں غور فرمایا، دنیا والے ہی بیٹھے ہوئے تھے. یا جملوں کو بدل کے یوں عرض کروں، دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، دشمن علی کے مارے بھی اور حسین کے عزادار بھی. ہائے ہائے، بڑی بات کہی ہے قسم خدا کی. جو حسین سے محبت کرتے ہیں زائرین کربلا جا رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بغض علی کے مارے بھی بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ہے. اور کیپٹن صاحب دوڑے دوڑے آئے کہ بھائی ایسا ہے سب مر جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے. تو دنیا کے چاہنے والے رونے لگے، گھبرانے لگے کہ کیا ہوگا، ہماری جان کیسے بچے. جب جہاز کے اندر پانی بھرنے لگا اور پانی شکم تک آیا، سینہ تک آیا، تو کیپٹن صاحب نے کہا بھائی ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو جس کا چاہنے والا ہے وہ اسے پکارے. ارے سنو جوانوں، اللہ کی قسم سنیے گا، جو جس کا چاہنے والا ہے وہ اسے پکارے. توجہ ہے. تو ایک مرتبہ دنیا کے چاہنے والے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک بلند مقام پر آئے. آنے کے بعد کیا کہا؟ یا شداد مدد، یا فرعون، یا نمرود مدد. سب پکار رہے ہیں اپنے اپنے آقا کو. توجہ ہے. اور جب پانی منہ تک آیا دنیا کے لوگ ڈوبنے لگے، لیکن ایک قوم جو زیارت کربلا کو جا رہی تھی، ہائے ہائے، توجہ ہے، حسین کے عزادار، غازی کا علم اٹھانے والے، نام حسین پر مرنے والے، تبرک بانٹنے والے، مجلسوں میں آنے والے، جلوس میں آنے والے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ جب حسین کا عزادار زیارت کربلا کے لیے نکلتا ہے تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے. توجہ ہے. اسے کوئی فکر نہیں رہتی، وہ بیٹھے ہوئے خاموش، اور لوگ رو رہے ہیں. آپ مجھے ایمان سے بتائیے، جب حادثہ بالکل نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اگر آپ موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کسی چیز سے ٹکرانے والے ہیں تو عالم کیا ہوگا؟ آپ خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں گے، اور جب آپ کو ہوش آئے گا کہ صاحب کیسے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو آپ بتا نہیں پائیں گے، پتہ نہیں کوئی شے میرے سامنے آئی اور ٹکرایا، میں گر گیا. یہی ہوتا ہے نا. توجہ ہے. جب پانی سر تک آیا تو ایک حسین کا عزادار اٹھا. قسم خدا کی سنیے اپنا مرتبہ کیا ہے. حسین کا عزادار اٹھا. اٹھنے کے بعد کہا تم نے پکار لیا اپنے اپنے آقا کو، اب میں بھی پکاروں اپنے مولا کو. ہائے ہائے، توجہ ہے. میں بھی پکاروں اپنے مولا کو. کیا پکارو؟ وہ ایک بلند مقام پر آیا، اور آنے کے بعد توجہ ہے اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. دنیا کے چاہنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا وہ پانی کی موجوں پر گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک جوان نقاب پوش بہت تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ جہاز کے قریب آیا، اور آنے کے بعد اپنی دو انگلیوں کو جہاز کے اندر ڈالا. نہیں غور فرمایا. اور جہاز کو ایسے اٹھایا جیسے کوئی بچہ تنکا اٹھاتا ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے. ایسے اٹھایا جیسے کوئی بچہ تنکا اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد جہاز کو کنارے لائے، اور لانے کے بعد اپنے چاہنے والے کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے چاہنے والے، جملہ سنیے گا، توجہ ہے. اے میرے چاہنے والے، جب بھی بلائے گا تیرا مولا آئے
توجہ ہے، جب بھی بلائے گا، جملہ سنو، جب بھی بلائے گا تیرا مولا آئے گا، جملہ سنیے گا، جیسے آپ کی مرضی ویسے سنیے گا، جب بھی بلائے گا تیرا مولا آئے گا۔ آج دنیا کہتی ہے علی کے ساتھ رہو گے تو ڈوبنے سے بچ جاؤ گے، ارے بے وقوف، علی تو آقا ہے، علی تو شہنشاہ ہے، علی تو امام ہے۔ نہیں غور فرمایا، میں علی کی بات نہیں کرتا، اگر علی والوں کے ساتھ فرش عذاب پہ رہو گے تو ڈوبنے سے بچ جاؤ گے۔ جو ہے کیوں پیدا کیے گئے آپ، کیوں آئے اس فرش عذاب پر، کیوں آپ نے نعرے لگائے، کیوں آپ اس موسم میں کھڑے ہوئے ہیں، توجہ ہے، کیوں نعرے لگا رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے گھر کا دروازہ بند ہے کہ کھلا ہوا ہے، واپس بھی جانا ہے۔ انسان جب فرش عذاب پہ آتا ہے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، آخرت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہیں فرمایا، سنیے گا، دنیا سے بے نیاز، آخرت سے بے نیاز، ہم کیوں اس فرش عذاب پہ آئے؟ دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا، کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا۔ نشان بھائی دیکھئے گا، دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا، کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا۔ فرش عذاب پہ آؤ، پڑھو شیخ کا مرثیہ، تم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا۔ جو ہے تم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا، عرش بری پہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے، زہرا کے گھر میں اس لیے فاقہ کیا گیا۔ تو جو ہے زہرا کے گھر میں اس لیے فاقہ کیا گیا۔ بہت توجہ، عظمت امام حسین کیا ہے؟ آج کسی سے پوچھئے صاحب کس نے بچایا دین کو، کس نے بچایا؟ امام حسین نے دین کو بچایا۔ توجہ ہے، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں امام حسین نے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا۔ تو وہ کہنے لگے صاحب وہ تو بچاتے ہی اسلام کو، کیوں؟ رسول اللہ نے اپنی آغوش میں پالا تھا، رسول اللہ کے نواسے جو تھے۔ رسول قسم خدا کی بڑی قیمتی بات ہے، اگر آپ کی روح خوش نہیں ہو گئی تو بات ہی کیا ہے؟ کیا کہا؟ وہ تو بچاتے ہی اسلام سے، رسول اللہ کے نواسے جو تھے رسول اللہ نے اپنی آغوش میں پالا تھا، رسول اللہ کے نواسے نے اسلام کو بچایا۔ میں نے کہا سنو، رسول اللہ کے نواسے نے اسلام کو نہیں بچایا۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا حسین رسول کے نواسے نہیں ہیں؟ نواسے ہیں، کہ پھر نواسے نے بچایا؟ میں نے کہا نواسے نے نہیں بچایا۔ کیا فاطمہ رسول کی بیٹی نہیں ہے؟ بیٹی ہے۔ کیا بیٹی کا بیٹا نواسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کہ پھر نواسے نے بچایا؟ میں نے کہا صاحب نواسے نے نہیں بچایا۔ کیا علی رسول کے داماد نہیں ہے؟ داماد ہے۔ کیا داماد کا بیٹا نواسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کہ پھر نواسے نے بچایا؟ میں نے کہا سنو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دو رشتے نہ ہو، ایک حسب ایک نسب۔ ارے بھائی ذرا جاگو جاگو، تو جو ہے ایک حسب ایک نسب کا کیا مطلب؟ کہ ایک ددھیال کا رشتہ، ایک ننیال کا رشتہ، ننیال سے دودھ کا رشتہ، ددھیال سے خون کا رشتہ۔ ارے نہیں بھائی قسم خدا کی، نشان میں دیکھے گا، بنی علیال سے دودھ کا رشتہ، ددھیال سے خون کا رشتہ۔ اب مجھے مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائے، حسین نے اسلام کو دودھ سے بچایا یا خون سے بچایا؟ ارے کہاں بیٹھے ہوئے؟ توجہ ہے، حسین نے اسلام کو دودھ سے بچایا یا خون سے بچایا؟ کہنے لگے حسین نے اسلام کو خون سے بچایا، خنجر کی دھار کو خون کی دھار سے موڑا، معلوم یہ ہوا حسین نے اسلام کو خون سے بچایا۔ تو اگر تم انسان پرور ہو، آج کے بعد یہ مت کہنا محمد کے نواسے نے اسلام کو بچایا، آج کے بعد کہنا ابو طالب کے پوتے نے۔ سب مل کے دیکھیں ماشاءاللہ ایام اعزا چل رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ گاؤں گاؤں جا کر
ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ حسینی ہیں. بہت توجہ چاہوں گا. آج 10واں شہداء اور لوگ کہتے ہیں نا صاحب ایک بات اور سن لیجئے, بہت قیمتی بات ہے, سنیے گا, فضائل کا گوشہ آ گیا ہے ممبر پر تو سن لیجئے کہ کہتے ہیں صاحب بنی ہاشم کربلا میں شہید کیے گئے. بنی ہاشم بے شک یہ بنی ہاشم ہے, لیکن بنی ہاشم یہ بعد میں ہے, پہلے بنی ابو طالب ہے. ارے بھائی قسم خدا کی سنیے گا, یہ پہلے بنی ابو طالب ہے. بھائی بنی ہاشم بہت بڑا دائرہ ہے, وسیع دائرہ ہے, کیا اس میں ابو لہب نہیں ہے؟ ابو لہب بھی بنی ہاشم میں. یہ بنی ہاشم بعد میں, پہلے یہ بنی ابو طالب ہے. آپ پوچھیں گے دلیل دیجئے مولوی صاحب, تو دلیل سنیے گا, میرے پاس دلیل ہے. چلیے میرے ساتھ چلیے, سنو نوجوانوں, کوفے چلیے. کوفے سے شروع کرتے ہیں. کون؟ مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب. مسلم کے 2 بیٹے جو کوفے میں شہید کیے گئے, محمد بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب, ابراہیم بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب, علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب, علی اصغر بن حسین بن علی بن ابو طالب, قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب, عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب, جعفر بن علی بن ابو طالب, عمران بن علی بن ابو طالب, عباس بن علی بن ابو طالب, حسین بن علی بن ابو طالب, قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب. سنیے گا جملہ, یا تو کوئی ابو طالب کا پوتا نظر آ رہا ہے یا پر پوتا نظر آ رہا ہے. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جاگو. یا تو کوئی ابو طالب کا پوتا نظر آ رہا ہے یا پر پوتا نظر آ رہا ہے. آج میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, اور ان کی ترقیوں میں ایک ترقی یہ بھی ہے, اگر کسی انسان کا بلڈ گروپ اے ہے وہ بی والے کو خون نہیں دے سکتا, اگر کسی کا بلڈ گروپ بی ہے وہ اے والے کو خون نہیں دے سکتا. اگر اے والے نے بی والے کو دے دیا تو بی والا مر جائے گا, اور بی والے نے اے والے کو دے دیا تو اے والا مر جائے گا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. اللہ نے مصلحت حسین کربلا میں سن 61 ہجری میں کربلا میں ان کو لائے جن کا خون اسلام کے خون سے ملتا تھا. ارے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ہے ان کو لائے جن کا خون اسلام کے خون سے ملتا تھا. نہیں غور فرمایا, جن کا نہیں ملتا تھا انہیں واپس بھیج دیا, جن کا ملتا تھا انہیں خط بھیج کر بلایا, حبیب میرے دوست. نہیں غور فرمایا, حبیب آؤ میرے دوست. سنیے گا, منزل دیکھیں قسم خدا کی, توجہ ہے, بہت توجہ چاہوں گا. ان کو لائے جن کا خون اسلام کے خون سے ملتا تھا. اگر آپ کی روح خوش نہیں ہوگی تو بات کیا ہے؟ توجہ ہے, آج امریکہ میں بیٹھے ہوئے توجہ ہے ریسرچدان ڈاکٹرز یہ تحقیق کر رہے ہیں, یہ علی والے, حسین کے عزادار, عباس کا علم اٹھانے والے ہر جگہ علی علی کرتے ہیں, نام حسین پر خون بہاتے ہیں. نہیں غور فرمایا, نام حسین پر روزے عاشوراء زنجیر لگاتے ہیں. اس کی زنجیر وہ لے لیتا ہے, یہ زنجیروں کو دھوتے بھی نہیں ہے, پانی سے دھوتے بھی نہیں ہے, اس کی زنجیر وہ لے لیتا ہے, اس کی زنجیر یہ لے لیتا ہے. یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی ذرا غور فرمائے, منزل دیکھیں, قسم خدا کی سنیں جوانوں, یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ اس کی زنجیر یہ لے لیتا ہے, اس کی زنجیر یہ لے لیتا ہے, یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک دوسرے انسان کا خون ایک دوسرے انسان میں چلا جائے تو انسان مر جائے, یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے تحقیق کی, ریسرچ کی, انہیں یہ معلوم ہوا, انہیں یہ پتا چلا کہ روزے عاشوراء, نہیں غور فرمایا, روزے عاشوراء جب یہ پرچم عباس کے سائے میں آتے ہیں اور زنجیر کا ماتم کرتے ہیں اور یا عباس کہہ کر زنجیر لگاتے ہیں, ان سب کا خون ایک ہو جاتا ہے. جو ہے ایک سلواز محمد والا محمد کا بابا دیکھیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے دیکھیں, ایک بات اور ختم ہوا.
بہت قیمتی بات درج کرنے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر نشان بھائی، ہمارے بڑے بھائی نے نعرہ لگا دیا جناب ابو طالب کے لیے، بس یہ ایک بات اور ختم دعا، اس کے بعد رکھتے مسائل۔ بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں اس ممبر سے، سجولی میں جلوس کے پروگرام میں بہت بڑی دلیل امام نے ابو طالب پر دینے جا رہا ہوں۔ اگر اس سے بڑی دلیل مل جائے تو مجھے بتانا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ صحابی ایمان لے آئے تھے، 80 برس کے تھے، وہ ضعیفہ ایمان لے آئی تھی، 85 برس کی تھی، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ میں نے کہا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو ہمارے والے ہیں، آئیے چائے ناشتہ کر لیجئے، کچھ مرغ مسلم کھا لیجئے، چائے ناشتہ کر لیجئے۔ میں نے کہا سنو، چائے پلانے سے پہلے، کھانا کھلانے سے پہلے دوسرا جملہ سن، ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ دلیل سنیے، دلیل سنیے، دلیل سنیے جناب محترم، بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ دلیل یہ ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ یہ مسئلہ شیعوں کے یہاں نہیں ہے، یہ کسی بھی مسلک کو آپ اٹھا لیجئے، سب میں مل جائے گا۔ اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، میں ایک ادنا سا مولا کا ذاکر ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سیگایا پڑھ سکتا، توجہ ہے، لیکن مجھے بتائے مسلمان، وہ رسول جو قرآن لے کر آیا، ہائے ہائے، وہ رسول اگر سنگرے سے کو کھا لے تو سنگرے سے کلمہ پڑھنے لگے، وہ رسول اگر پانی میں قدم رکھ دے تو پانی میں راستہ پیدا ہو جائے، وہ رسول اگر گونگے کو اشارہ کر دے تو گونگا بولنے لگے، وہ رسول توجہ ہے، وہ رسول جو بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، جس کی زبان پر مشیت کے پیرے ہیں، وہ رسول کہہ رہا ہے چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے، چچا ابو طالب میرا نکاح آپ پڑھیے۔ اے باپ کے بعد میرے باپ میرا نکاح آپ پڑھیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مشیت کا لب لباب پیغمبر بول رہا ہے، جس کی زبان پر مشیت کے پیرے ہیں۔ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، بس ایک جملہ سن لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا، نسل اسماعیل میں رکھا۔ نکاح کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 25 سال۔ قرآن نازل کب ہوا؟ جب رسول کی عمر تھی 40 سال۔ یعنی نزول قرآن سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو ہے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا الحمدللہ۔ اب جو اللہ نے سرنامہ قرآن بنایا، یہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے کہا تھا۔ نہیں غور فرمایا؟ 15 سال پہلے کہا تھا۔ میں نے کہا مسلمانوں، دو باتوں میں سے ایک بات کو مان لو، یا تو اس بات کو مانو کہ ابو طالب کے پاس اتنا علم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، یا اس بات کو مانو کہ ابو طالب جو کہہ رہے تھے وہ قرآن بننا تھا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ سنیے گا، میں رسول کا عقد پڑھا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی۔ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، پوری مجلس اور پوری تقریر ایک جملے میں کر رہا ہوں ذیشان بھائی، دیکھیے گا، توجہ ہے۔ رسول کا عقد پڑھا، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کب؟ قرآن کے نازل ہونے سے 15 سال پہلے۔ جب اپنا عقد پڑھا فاطمہ بنت اسد سے، باپ موجود ہے، کہا بابا جان میرا نکاح آپ پڑھیے۔ تو جناب عبدالمطلب کہتے ہیں ابو طالب تم صاحب علم ہو۔ نہیں غور فرمایا؟ آپ خود پڑھیں۔ اس وقت کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین ورب العرش العظیم ومقام الکریم۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ توجہ ہے، ابو طالب نے اپنی اس مقام زبان سے اس جملے کو 2 مرتبہ جاری کیا۔ اللہ نے قانون بنایا، حل جزاء الاحسان
الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بس میں نے تقریر ختم کر دی، جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جناب ابو طالب کی عظمت کا جملہ سنیے گا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر داد دیجئے گا۔ اس جملے پر اگر آپ کی روح خوش نہ ہو جائے تو باتیں کیا ہے؟ سنیے گا، ایمان ابو طالب پر بحث کرتے ہو، جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اپنا نکاح پڑھا اس کا نتیجہ علی۔ ارے بھائی سنے بھائی، اپنا عقد پڑھا اس کا نتیجہ علی، رسول کا عقد پڑھا اس کا نتیجہ فاطمہ، تو جو ہے اس کا نتیجہ فاطمہ۔ اللہ نے قانون بنایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب جملہ کہوں سنیے گا، ابو طالب تو نے میرے حبیب محمد کا عقد پڑھا، میں تیرے بیٹے علی کا عقد پڑھوں گا، لیکن ابو طالب تیرے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں ایک فرق ہو جائے گا۔ پروردگار وہ فرق کیا ہے کہ تو نے میرے حبیب محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ، قرآن سے پوچھو کیا آسان ہے ابو طالب، قرآن سے پوچھو کیا آسان ہے ابو طالب، صحابہ ابو طالب سے تاکر و بلا ہر دم، ماشاءاللہ، ابو طالب سے صحابہ ابو طالب سے تاکر و بلا ہر دم، بیٹوں نے نبھایا ہے پیمان ابو طالب۔ ہوتی ہے شجاعت بھی، ہوتی ہے شجاعت بھی، ہوتی ہے شجاعت بھی، پیمان ابو طالب ہوتی ہے شجاعت بھی۔ گھر ہے ابو طالب کا، گھر ہے ابو طالب کا، ہوتی ہے شجاعت بھی، قربان ابو طالب۔ آگوں سے محمد میں لگتے ہو علی ایسے، آگوں سے محمد میں لگتے ہو علی ایسے، ہو رہے رسالت پر قرآن ابو طالب۔ بس میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے رب حسین کے۔ آپ پھولے پھلیں، آپ سلامت رہیں۔ مومنین سجوری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو دعوت نامہ دیا، اور جتنے بھی میرے بھائی میری ماں بہنیں دور دور سے آئی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزو، یہ پہچان ہے علی والوں کی، جب علی والے حسین والے فضائل سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب نام حسین مسائل میں آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے ابھی مسائل نہیں پڑھے، نام حسین لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ مجھے سر پر قرآن رکھ کر بتائے یہ آنسو جو آپ رو رہے ہیں یہ پانی کے آنسو ہیں۔ آؤ میرے ساتھ ذرا مدینے چلو جہاں پانی کے آنسو نہیں، جہاں خون کے آنسو امام روتے ہیں۔ اور جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں پڑے، تو امام نے یہی کہا الشام، 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 ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا قید خانہ، ہائے زندان شام، دربار شام، بازار شام، یہی کہہ کے امام بولتے ہیں۔ حضرت عرض دو جملے پڑھوں گا اور ختم دعا ہے، اگر آپ کے کلیجوں میں طاقت ہے تو دو جملے سنیے گا، اور شرم کر کے نہ رونا، آوازوں کو دبا کر نہ رونا، جو اگلے سال زندہ رہے گا اس پروگرام میں آئے گا، حسین کا غم منائے گا، رو لو عزاداروں پرسہ دے دو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک جوان کھڑا ہوا، مولا ایسا شام کے بازار میں کیا ہوا؟ تو امام نے کیا کہا، تو ہمارے چاہنے والا ہے، تو سن نہیں پائے گا، تو مر جائے گا۔ تو مولا بتائیے آپ کو آپ کے جد کا واسطہ، مولا ایسا شام کے بازار میں کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے تو نے تو سن، قسم خدا کی سنیے گا، ان کا امام کی زبانی مصائب ہے۔ امام فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، 18 لاکھ کا ہجوم تھا، سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا،
عزادارو آپ صاحبان اولاد ہیں، رونے میں شرم نہ کرنا، آوازوں کو دبا کر نہ رونا۔ امام نے کیا فرمایا؟ سننا چاہتے ہو میں شام کے بازار کو یاد کر کے کیوں روتا ہوں؟ سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، اور سنو کتنی دیر ہم کھڑے رہے تمہیں معلوم ہے؟ تو سنو، امام نے فرمایا شام کے بازار میں سیدانیوں نے 15 اذانیں ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی۔ آوازوں کو دبا کر نہ رونا عزادارو، سیدانیوں نے 15 اذانیں ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی۔ آپ جانتے ہیں 15 اذانوں کا مطلب 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلے مار رہا تھا، کوئی خاک اڑا رہا تھا۔ امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو میں خون کے آنسو کیوں روتا ہوں؟ امام نے فرمایا سنو جوانو، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ایک برتن لیتے تھے، لینے کے بعد اس میں پانی بھرتے تھے، اور بھرنے کے بعد اس برتن کو آگ پہ رکھتے تھے۔ جب پانی کھول جاتا تھا وہ کھولتا ہوا پانی لوگ لے کے چھتوں پہ آتے تھے۔ آنے کے بعد وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکا جاتا تھا۔ کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ عزادار وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکا جاتا تھا۔ امام نے فرمایا جب وہ کھولتا ہوا پانی میری بہن سکینہ کے اوپر پھینکا گیا، سکینہ کی چیخ نکل گئی، آواز دی بھائیا سجاد میری مدد۔ کیا مجلس ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ قسم خدا کی ابھی اس مجلس میں زہرا کے ہاتھ اٹھیں گے، آپ کے لیے دعا کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد میری مدد۔ امام فرماتے ہیں آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گردن میں توپ تھا۔ جملہ کہوں قسم خدا کی اگر آپ کے سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو جملہ کہوں عزادارو، امام فرماتے ہیں جب میں سکینہ کے قریب گیا اور میں نے سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی ہے۔ آئے مولا بس 2 جملے ختم دعا۔ امام نے فرمایا جب میں سکینہ کے قریب گیا سکینہ کے جسم کی کھال اتر گئی ہے۔ سکینہ ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھیا سجاد کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا؟ بس 2 منٹ دے دیجئے، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی ایک تقریر اور ہونا ہے۔ آپ قسم خدا کی بہت روئیں گے۔ بس 2 جملے عزادارو، امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ بازار کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ آپ نے سن لیا؟ بس 2 جملے دربار کے سن لیجئے۔ امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو میں دربار کو یاد کرتے کیوں روتا ہوں؟ قسم خدا کی سنیے گا، امام کی زبانی مسائل پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی امام کی زبانی۔ امام فرماتے ہیں ایک رسن تھی 12 گلے تھے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ ایک رسن تھی 12 گلے تھے۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا ایک رسن 12 گلے، مولا وہ کیسے؟ کہ سنو ایک رسی میں سب کے گلے بندھے تھے، اسی رسی میں میری بہن سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا۔ میری بہن سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا۔ ہاں عزادارو میری بہن سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا۔ میری بہن کا ایک ہاتھ گلے پر تھا، ایک ہاتھ چہرے پر تھا۔ اگر سیدانیاں کھڑی ہوتی تھی سکینہ کا گلا گر جاتا تھا۔ سیدانیوں کے قد بڑے تھے، سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ میری بہن 4 سال کی تھی۔ اور سنو امام فرماتے ہیں میں خون کے آنسو کیوں روتا ہوں؟ میلو سیدانیاں رکوع کے عالم میں چلے۔ کیا جملہ سن لیا عزادارو؟ کیا مجلس ہو رہی ہے؟ آپ خوب گریہ کر رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جملہ کہوں عزادارو بکلیجوں کو تھامو۔ امام نے فرمایا
میری بہن کا ایک ہاتھ گلے پر تھا، ایک ہاتھ چہرے پر تھا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، 700 کرسی نشین تھے۔ قسم خدا کی بڑے قیامت کا جملہ ہے، جب جب یاد کرو گے تو رو گے۔ عزادارو امام فرماتے ہیں یزید تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، 700 کرسی نشین تھے۔ یزید کے پہلو میں امام خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ بھئی ایک جملہ ہے، ختم دعا ہے۔ یزید کے پہلو میں ایک شامی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑا، یزید کے سامنے کہا یزید یہ بچی کون ہے؟ جملہ سن لیا، یہ بچی کون ہے؟ یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے، یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ آئے مولا، عزادات کیوں روتے امام خون کے آنسو؟ یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں ہے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ عزادات اتنا جملہ سکینہ نے سنا، قریب تھا سکینہ کی روح دربار میں عزاداروں نکل جاتی، قبض ہو جاتی۔ ایک مرتبہ سکینہ کا چہرہ اتر گیا، امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، سکینہ اپنا گلا بھول گئی۔ اور ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بہن کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے، اے بھیا تمہاری بہن سکینہ کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے۔ امام نے سنا، کلیجے کو تھام لو، امام نے سنا یالی کہا، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، تو گر گیا۔ برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہاتھ مارا، تلوار کو چھینا اور چھین کر شامی کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا شامی تیری یہ مجال تو میری بہن سکینہ کو کنیزی میں مانگے، اے شامی تو جانتا نہیں ہے یہ بچی کون ہے؟ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، جس کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ یہ بچی آل رسول ہے، بکلیجے کو تھام لو، میں مسئلہ پڑھ چکا۔ جب شامی نے یہ سنا یہ آل رسول ہے، یہ بچی سکینہ ہے، ایک مرتبہ کرسی سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد روتا ہوا دربار سے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی جیب سے خنجر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو پتھر پہ رکھا جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ اس ہاتھ کو پتھر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو کاٹا، اور جب ہاتھ کٹ گیا تو کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، امام کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد امام کے قدموں سے لپٹ کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ بچی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی، مدینے کی شہزادی، مولا مجھے معاف کر دینا۔ بازاداروں کلیجے کو تھام لو، یہ منظر شبر نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تلوار کو لیا، شامی کی گردن پر تلوار کو مارا، شامی کی گردن جسم سے الگ ہوئی، شامی دنیا سے جا رہا تھا، رو رو کر کہہ رہا تھا مولا میری شکایت اپنے نانا سے نہ کرنا، اے مولا، اے مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ آل رسول ہے، اے مولا میری خطا معاف کر دینا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبون